اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلے سباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا اور ریویژن بھی ہو جائے گی۔ اجعلنی کا معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک۔ فواد اشرف، مہوش فواد، عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف بالکل ٹھیک۔ اجعلنی بنا مجھے بالکل ٹھیک ہے۔ وفل آخرت کی، وفل آخرت، جی فواد اشرف بالکل ٹھیک۔ ثنا ذوالفقار، عبد الرحمن گل، مہوش فواد، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف بالکل ٹھیک۔ سی یعنی اور آخرت میں۔ وتواصوا کا معنی بتائیے۔ وتواصوا، فواد اشرف بالکل ٹھیک۔ عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف، اور ان سب نے وصیت میں فواد بالکل ٹھیک۔ وصیت یعنی تلقین کی ایک دوسرے کو، ہمارے یہاں وصیت سمجھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد جو ہم کرتے ہیں نا، مرنے کے بعد اپنی جو چیزوں کی تقسیم کے لیے، اصل میں عربی میں وصیت کہتے ہیں کسی چیز کی تلقین کرنا، وصیت کرنا کسی چیز کی تلقین کرنا، کسی کو صحیح بات بتانا۔ آج کا سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ النصر پڑھیں گے۔ گرامر میں آج ہم نئی چیز سیکھیں گے، فعل، امر اور نہیں۔ آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 15 کے اختتام تک ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ النصر کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا تعارف اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سب سے پہلے سورہ نصر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی مکمل صورت ہے۔ اس کے بعد آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل صورت یہی آخری نازل ہوئی تھی، اور یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں عظیم خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ عظیم خوشخبری کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، قرآن مجید میں اذ اور اذا یہ دونوں الفاظ جب کے معنی میں آتے ہیں، اور اذا کا لفظ جب آئے گا اس کے بعد چاہے فعل جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، وہ معنی دے گا مضارع میں، یعنی مستقبل یا حال کا معنی دے گا۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جا آ جو ہے یہ بیسیکلی فعل ماضی ہے، جا آ وہ آیا، لیکن اس سے پہلے اذا لگ گیا تو وہ جو ہے وہ کس معنی میں آ گیا؟ مضارع کے، یعنی جب وہ آ جائے۔ یعنی اذا جب ماضی پر داخل ہوا تو کیا ہو گیا کہ ماضی جو ہے وہ مضارع کا معنی دے رہا ہے۔ اذا جاء جب
آ جائے. کیا آ جائے؟ نصر اللہ. نصر، ناصرہ سے نصر ہمیں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مدد. نصرت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. نصرت بھی مدد کو کہتے ہیں. نصر، مدد اللہ ہی، اللہ کی. جب آ جائے اللہ کی مدد. اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. ممکن وہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ممکن ہے. اور یہاں پر نصرت سے مراد، نصر سے مراد، کامیابی سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے. والفتح، فتح کہتے ہیں فاتحہ کھولنا. اس نے کھولا تو الفتح کھولنا. اور دوسرا معنی فتح کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیت یا کامیابی، جو عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تعارف میں بتایا کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو کہ سن 8 ہجری میں اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی. اب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. اور یہ فتح اور نصرت کون سی ہونی چاہیے؟ جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو. احتساب، ہم نے اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا. اس کے بعد اپنا پلان بنائیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو، یعنی اللہ کی مدد نصیب ہو اور ہم فائنلی فتح حاصل کر سکے. کس قسم کی فتح؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی فتح. اللہ کا دین ہم اس کے صحیح اسلوب کے ساتھ پھیلا سکیں. اور اس بات کا احتساب کرتے ہوئے کہ میں اس موقع پر کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، آپ اپنا پلان بنائیں. اور وقت، پیسہ یا صلاحیت، جو چیز آپ لگا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کامیابی کے لیے لگائیں. اب وہی 4 کام کی سب سے پہلے دعا کرنی ہے اللہ ہماری مدد کر. دوسرا کیا؟ احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. اب وہ کام کون سے ہیں؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. انفرادی اور اجتماعی پلان بنائیں تاکہ ہمیں اللہ کی مدد مل سکے. اپنے وقت، پیسہ اور صلاحیت کا بہترین استعمال کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور تبلیغ کریں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو بتائیں کہ ہم اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. نصر اللہ کا معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف، سناز الفقار، جی بالکل ٹھیک. میں ارمین بنت یاسر، بلال حسین، ادیبہ کوثر، مہوش فواد، جی بالکل ٹھیک. اللہ کی مدد. کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا تھا؟ ویسے تو یہ ہم لوگوں کو پیسے بھی پتا ہونا چاہیے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا ہے. جی سنا ذوالفقار، میں فواد، ادیبہ کوثر، بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، بلال حسین، جی بالکل ٹھیک. سن 8 ہجری میں. ارسال عریب، بالکل ٹھیک. جی اگلی آیت، پہلا حصہ. وارا ایت الناس، وا اور را ایتا. را ایتا بھی ماضی ہے، جیسے فعلتا ہم نے پڑھا تھا نا، ویسے را ایتا. اور را ایتا آپ نے دیکھا، لیکن کیونکہ شروع میں جو پہلا اذا آیا ہے تو وہ اس پہ بھی اپلیکیبل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وا جو ہے وہ اور کا معنی میں دیتا ہے، اور کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی بات کہی گئی ہے یہ اگلی بات بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. جب ہم کسی جملے کے درمیان میں اور بولتے ہیں تو ہم وہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں نا.
تو یہاں پر بھی وا یعنی اور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی بات سے کنیکٹڈ ہے، تو وہاں پہ اذا جب آیا تو را ایتا کے ساتھ بھی ہم یہی کانسیپٹ لیں گے کہ اذا آیا ہے، اور را ایتا ویسے تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اذا تھا شروع میں تو اس وجہ سے کیا آیا، اور جب آپ دیکھیں، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وارا ایتا، اور آپ دیکھیں، یعنی اس کے بعد فتح بھی فتح حاصل ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں الناس، لوگوں کو، انسان کی جمع ناس ہے، انسان کہتے ہیں ایک آدمی کو یا ایک انسان کو، اور ناس کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو، اور یہاں پر الناس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، الف لام سے مراد تمام کے تمام عرب قبائل لوگ، یدخلون، یدخلون، یہ والا اشارہ، وہ داخل ہو رہے ہیں، دخول اندر آنا اور خروج باہر آنا، یہ اگر آپ نے کسی نے عرب ممالک میں ٹریول کیا ہو تو وہاں پر بھی ایگزٹ اور انٹر کی جگہ پر دخول اور خروج لکھا ہوتا ہے، یہ وہی دخول ہے، داخل ہونا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں داخل ہونا، اندر آنا، تو دخول یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی میں دینی، دین، اللہ ہی، اللہ کے دین، اللہ کے دین میں، اور دین کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، دین کے دو مطلب پڑھے تھے نا، کسی کو یاد ہے کہ دین کے دو مطلب ہم نے کیا پڑھے تھے؟ مائک آن کر کے بتائیں اگر کسی کو یاد ہے تو، دین کے دو مطلب ہم نے کیا پڑھے تھے؟ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بالکل ٹھیک، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہاں پر جو دین ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں تو اللہ کا بدلہ تو نہیں ہم کہیں گے، اللہ کے دین میں وہ دین جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، دین اسلام، تو جب فتح اور کامیابی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا دین اسلام کیوں ہے، عیسائیت، کمیونزم اور اسلام، یہ تین جو ہے نا کامن دین، اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں، عیسائیت میں مذہب کے بارے میں تو ہے تعلیمات، لیکن عام زندگی گزارنے کے بارے میں، تجارت، معیشت وغیرہ کے قوانین نہیں ہیں، جبکہ کمیونزم میں پرستش، عبادت تو نہیں ہے لیکن تجارت وغیرہ کے قوانین ہے، جبکہ اسلام ایسا دین ہے، ایسا مکمل دین ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں عبادت اور دنیا داری، یعنی کاروباری زندگی، تمام کے تمام بہت اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسلام میں ہر چیز عبادت ہے اگر ہماری نیت صحیح ہو، اگر ہم کوئی اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے بھی، تو اگر وہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور نیک نیتی سے کما رہے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لیے، تو وہ بھی عبادت ہے، تو جو اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام، جس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں افواجن، فوج در فوج، فوج کہتے ہیں ایک آرمی کو، افواج اس کی جمع، فوج در فوج یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اب فتح اور نصرت جو حاصل ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اصل جو فتح ہے، تو فتح مکہ کے بعد جو اصل کامیابی حاصل ہوئی یہ کہ عرب قبائل جو ہیں وہ فوج در فوج یعنی بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ صورت میں اسی بات کی خوشخبری بتائی گئی، فتح مکہ صورت کے نزول کے بعد حاصل ہوئی تھی، کہ جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو فتح مکہ یعنی آپ کو فتح حاصل ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد اور یہ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین اسلام میں، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، یا ہم اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ ذاتی تسکین کے لیے فتح چاہتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کریں گے اور یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے، ہمیں کامیابی دے، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے، لوگ اللہ کے راستے پر چلیں، تو یہ جو اللہ تعالی ہماری مدد یقیناً کرے گا، اور یہی اصل فتح اور کامیابی ہماری ہوگی۔ اب دین کے معنی چیٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیے۔
जी मैं विश्ववाद। अदीबा कौसर। हरमीन बिनते यासिर। अच्छा यहाँ पे ना दीन वाहिद में है, जमा में नहीं है। तो दीन की जमा दियान होती है, यहाँ पे दीन है। वाहिद। जी फवाद अशरफ सना जुल्फकार जी बिल्कुल ठीक। डी यानी जिंदगी गुजारने का तरीका। अरमीन बिनते यासिर जी। अफवाजन का मानी। मैं विश फवाद बिल्कुल ठीक। अफवाजन। फवाद अशरफ सना जुल्फकार। मैं विश फवाद। अदीबा कौसर। अरमीन बिनते यासिर जी बिल्कुल ठीक। फौज दर फौज। बिलाल हुसैन जी बिल्कुल ठीक। सूरह नस्र में मजकूर फतह का नतीजा, यानी सूरह नस्र में जो फतह बताई गई है, फतह मक्का, उसका नतीजा क्या हुआ था? जी मैं विश्ववाद बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर। अदीबा कौसर। बिलाल हुसैन बिल्कुल ठीक। लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब अगली बात। आयत नंबर 3, पहले अल्लाह ताला ने कहा कि जब आप देख लें, जब आपको फतह और कामयाबी हासिल हो जाए, और दूसरी बात जब आप देख लें कि लोग यानी अरब के कबाइल जो है वो जो जग फौज, बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो उसके बाद अब आप अगली तीसरी आयत में अल्लाह ताला बता रहा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उसके बाद आपने क्या करना है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। फसब्बिह। फा और सब्बी। फा क्या का मानी है पस, और सब्बी पाकी बयान करना, तस्बीह करना, पाकी बयान करना। पस पाकी बयान कीजिए। सब्बी सुबहानक अल्लाहुम्मा और सुबहानल्लाहि हिल अजीम, हमने पढ़ा है ना, उसी से ये सब्बी पाकी बयान कीजिए। किस वक्त जब आपको ये फतह हासिल हो जाए और लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं, पाकी बयान कीजिए। सुबहान अल्लाह कहना यानी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना, अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, इस बात का ऐलान है कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक हो। बिहमदी, और उसके साथ साथ क्या कीजिए? तारीफ कीजिए, यानी पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ। किसकी? रब्बिक। हमद कहते हैं खूबियों का बयान, तारीफ करना, और तस्बीह कहते हैं नकाइस की नफी। तस्बीह और हम दोनों इस मीनिंग में आते हैं कि अल्लाह ताला की खूबियों का बयान, और अल्लाह ताला में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, नकाइस की नफी। रब्बी का, तेरा रब, यानी उसके बाद आपने क्या करना है? पाकी बयान करनी है तारीफ के साथ। रब्बी का, अपने रब की, तुम्हारे रब की, अपने रब की। और रब कौन है? जिसने हमें पैदा किया है और हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे की हर पल परवरिश कर रहा है। वस्तगफिर हो, इसके 3 टुकड़े हैं। वा, इस्तगफिर हु। वा और इस्तगफिर, बख्शिश तलब कीजिए, माफी मांगिए, मगफरत तलब कीजिए। हु, उससे। किससे? जिसका अभी हमने जिक्र किया, रब्बी का, अपने रब से। यानी आपने उसके बाद आप अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, तारीफ करें अपने रब की, और उसी से बख्शिश तलब करें। अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें कोई नुक्स और कमजोरी नहीं, ये हम सब जानते हैं। उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, और वो किसी के दबाव में भी नहीं आ सकता। उसका ना बेटा है, ना वो किसी का बेटा है। वो अकेला है, जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में। इन चारों चीजों में अल्लाह ताला अकेला है। अल्लाह के लिए ही सारी तारीफें हैं। वो गफ्फार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, अलीम, खबीर, आदिल, समी, कबीर, खालिक, जमील। ये तमाम की तमाम जो हैं खसूसियात, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अंदर है। और अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं वो उसकी हर सिफ्त को बयान करते हैं। और ये हर सिफ्त जो है वो बेहतरीन सिफ्त है और काबिल तारीफ है। अगर अल्लाह ताला से हमें कोई शिकायत हो, तो उसका क्या मतलब होगा? हम सुबहान अल्लाह की नफी कर रहे हैं, यानी उसके नकाइस की नफी कर रहे हैं। तो सच्ची तारीफ और शुक्र यानी हम्द हो ही नहीं सकता।
ہماری تسبیح اور حمد دونوں ناقص ہوں گی. اگر ہم اللہ سے شکایت نہیں بھی کرتے تب بھی دونوں ناقص ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی نیک نیتی سے کر رہے ہیں. تو اس پر بھی استغفار کرنا ہے. اسی لیے جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار تینوں چیزیں کرنی. اللہ کی پاکی بھی بیان کرنی، اللہ کی تعریف بھی کرنی، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ نیک کام اللہ کے بتائے ہوئے صحیح طریقے سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں. تو نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی معافی مانگتے رہنا ہے. اب اس تصور کے ساتھ آیت کے اس حصے کی پریکٹس کیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کو. تسبیح کا مطلب چیٹ باکس میں لکھیں. ادیبہ کوثر، واد اشرف، ارمین بنت یاسر. تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی. وَاسْتَغْفِرْهُ کا ترجمہ. جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، ادیبہ کوثر. اور مغفرت طلب کیجئے اس سے. آیت کا اگلا حصہ. انہو کانا توابا. انہو، انہو، انہ بے شک، ہو وہ. انہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا. انہو، انہم، انہ کا، انی، انکم، اننا، یہ وہیں سے. انہو بے شک وہ. کانا، کانا کا اصلی جو مطلب ہے نا وہ ہے تھا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہمیشہ ہے میں ہی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہاں پر جو کانا کا مطلب ہے وہ ہے میں آئے گا. بے شک وہ ہے توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا. تواب، تابا کہتے ہیں وہ پلٹا، تائب کہتے ہیں پلٹنے والے کو، اور تواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے والے کو. اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہے. بندہ کیسے تواب ہے؟ کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے تواب ہے؟ کہ جتنی دفعہ بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف آتا ہے. تو اللہ اور بندہ دونوں تواب ہیں. تو تواب کہتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والا. اب اس حصے میں ایک عظیم خوشخبری ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. کیا؟ کہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کا سے ہم نے ہمیشہ امید رکھنی ہے، اچھی امید. سچی توبہ کیجئے. اور سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور اس بات پر یقین رکھیے کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، جتنی دفعہ بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اللہ بھی اس کی طرف آتا ہے. فوری توبہ کرنا یعنی جیسے ہی آپ کو احساس ہو آپ کو فوری طور پر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہوئے آیت کے اس حصے کی پریکٹس کیجئے. انہ کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے.
सवाबन का मानी। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। मैं विश फवाद। सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, बिलाल हुसैन बिल्कुल ठीक। अरमीन बिन यासिर बिल्कुल ठीक। बहुत ज्यादा माफ करना। अच्छा, अब ये आपने सोच के जवाब देना। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि आप क्या करें। एक से ज्यादा जवाब है, सोच समझ के जवाब देना है आपने। जी आप लोग जो लिख रहे हैं, सना, बिलाल, अरमीन, ठीक लिख रहे हैं, लेकिन दोबारा सोचो। मैं विश फवाद जी बिल्कुल ठीक, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। ये तमाम के तमाम होंगे, क्योंकि शुक्र भी हमने पढ़ा है ना। हमद में हमद और शुक्र, तारीफ और शुक्र दोनों आ जाते हैं, तो शुक्र भी उसमें शामिल है। अरमीन बिन यासिर जी बिल्कुल ठीक। तस्बीह करें, शुक्र करें, अल्लाह का हम्द करें और मगफिरत तलब करें। अदीबा कौसर जी बिल्कुल ठीक। अब आखिर में सूरह नस्र का खुलासा और उससे रिलेटेड चार अहम बातें। सबसे पहली बात, कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से ही मिलती है। दूसरी बात, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। तीसरी बात, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तगफार करना है। और चौथी बात कि अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है। आप जितनी दफा अपने गुनाह पे शर्मिंदा होके अल्लाह ताला की तरफ पलटेंगे, अल्लाह ताला उतनी दफा ही आपको माफ करेगा। लेकिन उसके लिए नीयत खालिस होनी चाहिए कि दोबारा वो गुनाह ना करने की अल्लाह ताला से अहद किया जाए। अब यहाँ पर हम 30 सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे में सबक नंबर 15 के बी पार्ट यानी ग्रामर। आज हम ग्रामर में एक नई चीज पढ़ेंगे, फेल, अम्र और नहीं। सबसे पहले ग्रामर टीपीए के साथ हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? ये वाली जी सना जुल्फिकार सिस्टर, आप करवाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके कीजिए। जजाकल्ला सिस्टर। अब अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। अब सब हमने इस्म और हर्फ जो है वो पहले पढ़ लिए हैं। अब हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ जिसे मिलकर बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फातहा, नून स्वादरा, द्वादरा, बा। फेल की तीन किस्में हैं, कौन कौन सी? फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहले ये वाला टेबल हम बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक टेबल है। फाअला, फाअलु, फाअलता, फाअलतु, फाअलतुम, फाअलना। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। और तकरीबन 18,000 अफआल जो हैं वो इन औजान पर आते हैं। अब आज के सबक से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं।
اگر فعل مضارع سے پہلے ایک لفظ لگا دیا جائے سوفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد یا عنقریب، اور یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کو کوئی کام جلدی کرنے کا کہیں گے تو وہ ماضی میں تو نہیں ہو چکا ہوگا نا، وہ تو یقیناً ہونے والا ہوگا یا ہو رہا ہوگا۔ تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے نا جلدی کرو، یا کسی نے کام کرنا ہے تو ہم کہیں گے جلدی کرو، جو کام کر چکا اس کو تو نہیں کہیں گے نا۔ تو اگر فعل مضارع سے پہلے سوفا لگا دیا جائے تو وہ جلدی یا عنقریب کا معنی دیتا ہے، جیسے آپ کے سامنے ٹیبل آ رہا ہے، سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ جی یہ ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں۔ سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ بھی کروا دیں۔ سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب ہم نے ایک لفظ دیکھا سوفا، جس کا مطلب ہے جلد یا عنقریب، اور یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ وہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آ گیا۔ اب ایک اور لفظ ہے سا، سین زبر سا، یہ بھی فعل مضارع سے پہلے ہی لگتا ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت جلد، جلد یا عنقریب نہیں، بہت جلد، فوری طور پہ، اتنا جلد کہ ہمارے پاس سوفا بھی پورا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف سا لگا دیں گے۔ تو سا کا مطلب اگر کسی فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بہت جلد، فوری طور پہ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ جی ایک دفعہ یہ کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں۔ سا یفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سا یفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، سا تفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سا افعلو میں بہت جلد کروں گا، سا تفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سا نفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اچھا اب بہت ترجمہ کیجئے، بہت جلد وہ سب کریں گے، بہت جلد چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، میں وش فواد بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار جی بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک، سا یفعلونا بالکل ٹھیک۔ اب ہم آج کا اصل سبق، بلال حسین جی بالکل ٹھیک، آج کے اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی امر اور نہیں۔ امر کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اور نہیں کہتے ہیں روکنا۔ اس کو عام طور پہ صرف فعل امر کہا جاتا ہے، لیکن اس میں فعل امر اور نہیں دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا یا کسی کو کسی کام سے روکنا۔ اب حکم ہم کس کو دیں گے؟ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے والے کو، اور اپنے سے بڑے والے کو ہم ہمیشہ گزارش کریں گے، اور عربی میں یہ دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں فعل امر۔ اب سب سے پہلے ہم ایک ہمارا جو بیسک پیٹرن ہے فعلا کا، اس سے لے کے ہم امر بناتے ہیں۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلی بات، آپ ہمیشہ سامنے والے کو ہی حکم دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں، کسی غائب کو نہیں دے سکتے، ہمیشہ اپنے سامنے والے کو حکم دیں گے یا گزارش کریں گے۔ ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکم یا گزارش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موجودہ زمانے میں ہوگی، ماضی میں نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گزر گیا اس میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مضارع میں ہوگی کہ آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں کسی کام کے کرنے کا، تو وہ کب دیں گے؟ جب وہ آپ کے سامنے ہوگا، اس وقت نہیں دیں گے جب وہ ہو چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے اس کو حکم تو آپ نہیں دے سکتے، نہ اس کی گزارش کر سکتے ہیں، جو ہو رہا ہے یا ہوگا
اسی کام کا آپ حکم دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات ہم نے جو کی کہ سامنے والے کے لیے، تو اس اور دوسری بات مضارع کے لیے. اس کا مطلب ہم اس کو صرف بنانے کے لیے ہم اس کو مضارع کا ہی صیغہ ہمیں لینا پڑے گا. تو مضارع میں ہم سامنے والا صیغہ لیں گے تفعلوا. اور سامنے والا کیوں لیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے والے کو حکم اور گزارش دیتے ہیں. تو امر بنانے کے لیے ہم نے فعلا کا جو مضارع کا سامنے کا صیغہ یعنی تفعلوا وہ لے لیا. میں آپ کو حکم دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حکم دینا ہے تو میں آپ کی طرف اشارہ کروں گی نا، تفعلوا، اب کام کرو، سوری آپ کام کرتے ہیں، لیکن اس کو میں نے حکم دینا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو اس کا آخری حرف ہے نا لام، وہ ساکن ہو جائے گا. امر اور نہیں میں ہمیشہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی یہ تفعل بن جائے گا. دوسری چیز، آپ اس میں سے پہلا والا جو حرف ہے تا، اس کو گرا دیں گے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ آپ کے سامنے فا ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے اور پھر لام ہے. لیکن عربی میں پہلا حرف کبھی بھی ساکن نہیں ہو سکتا. بولتے وقت جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا، بعض جگہ پر حروف ساکن ہوتے ہیں، عربی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. عربی میں ہمیشہ پہلا حرف جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ٹیمپریری طور پر حمزہ زیر ای لگا دیا اس ساکن کو بولنے میں آسانی کے لیے، یعنی اف ال بن گیا. تب الو سے کیا بن گیا امر کے لیے؟ اف ال. اب اس کا اشارہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہم تو ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، گرامر اشاروں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم نے ماضی کے لیے یہاں اشارہ کیا، ہم نے مضارع کے لیے یہاں اشارہ کیا. وہی اشارہ ہم یہاں سامنے کریں گے، لیکن کیونکہ ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم کس طرح سے کریں گے؟ اس طرح سے اف ال. اف ال، کوئی بھی کام کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں؟ اف ال کر. اور جب ہم جمع کے لیے کریں گے تو اف الو کرو. اب ہم نے نہیں میں کرنا ہے. نہیں کے لیے کیا ہے؟ سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں تو تف الو کو ہی تف ال اور اس کے ساتھ لاو لگ جائے گا. اور اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ غور سے دیکھیے گا. لا تف ال. نہیں کے لیے ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، لا تف ال. اور جمع لا تف الو. اب اس پیٹرن پہ قرآن مجید میں سینکڑوں الفاظ آئے ہیں، یعنی امر اور نہیں کے الفاظ جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو قرآن مجید میں ہیں. تو اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. جی کون کروائے گا سب سے پہلے؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. اف ال کر، اف الو کرو. لا تف الو مت کر، لا تف الو مت کرو. لا تف ال ہے، لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. جی اور کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی کوئی نہیں اور کروانا چاہ رہا؟ فواد اشرف. جی برادر آپ کروائیں. افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ برادر. اب ہم اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. آپ جیسے میں آپ سے بات کریں، میں آپ سے گزارش کروں گی یا آپ کو حکم دوں گی. تو میں اگر آپ سے کہتی ہوں اف ال کر، تو آپ اس کے جواب میں اپنی طرف اشارہ کریں گے. اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے کو، تو میں کیا کہوں گی؟ اف افعلو میں کرتی ہوں. اف ال کر، افعلو میں کرتی ہوں. اف الو کرو، نف الو ہم سب کرتے ہیں. اف ال میں آپ کو کہہ رہی ہوں اف ال کر، آپ کہیں گے اف ال، اف الو میں کرتا ہوں.
میں کہوں گی اف الو آپ سب کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نف الو ہم سب کرتے ہیں۔ جی عربی بول چال کون کروائے گا آج؟ جرمین اور ثنا ذوالفقار کے علاوہ کوئی نہیں انٹرسٹڈ کروانے میں؟ چلیں ثنا ذوالفقار آپ کوشچن کریں اور ارمین آپ آنسر کریں۔ افعل، أفعل، افعلو، نفعل، جزاک اللہ سے۔ اور جیسے ہم نے ماضی اور مضارع میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے، ایک اسم کا اضافہ کرتے تھے، اسی طرح سے ہم امر میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہی کہ اگر یہاں پر دو زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہے، یعنی اس پر اثر پڑا ہوا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو افعل خیرن اچھا کام کرو، افعلوا خیرن میں اچھا کام کرتی ہوں، افعلوا خیرن اچھا کام کرو، نفعلوا خیرن ہم سب اچھا کام کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس فعلا کا افعال کا پورا ٹیبل آ گیا، ماضی، مضارع اور امر۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ یہ ہمارے پاس فعل کا مکمل ٹیبل آ گیا ہے عربی میں، ماضی، مضارع اور امر کا۔ جی ثنا ذوالفقار آپ کروائیں یہ والا ٹیبل۔ جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ سسٹر مہوش فواد آپ بھی کروا دیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اف الو کا جواب دیجیے، اف الو چیٹ باکس میں لکھیے، اف الو۔ جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، فواد اشرف جی بالکل ٹھیک۔ اف الو کا جواب ہے نفعلو، لیکن سوفا بھی ساتھ لگ سکتا ہے، جلدی کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اف الو آپ سب کرو، سوفا نفعلو ہم جلد سب کریں گے۔ میں وش فواد جی بالکل ٹھیک۔ ترجمہ کیجئے، مت کر، اس کی عربی کرنی ہے، بتانی ہے آپ نے، مت کر، مت کر۔ جی ثنا ذوالفقار۔ فواد اشرف جی بالکل ٹھیک، میں وش فواد، ارمین بنت یاسر، مت کر، لا تفعل۔ اسی طرح سے فاتحہ سے، فاتحہ یفتح سے مضارع کا ٹیبل، سوری امر کا ٹیبل کیا بنے گا؟ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو۔ جی کون کروائے گا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جزاک اللہ۔
फवाद अशरफ ब्रदर आप करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जजाकल्ला ब्रदर, बिल्कुल ठीक। सना जुल्फकार आप भी करवा दें। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जजाकल्ला सिस्टर। अब अरबी बोलचाल मैं क्वेश्चन करती हूँ और अमीन बिंदे यासिर आप आंसर कीजिए। इफ्ताह, अफ्ताहू, इफ्ताहू, नफ्ताहू, जजाकल्ला। अब हम यहाँ पर अल किताब ले लेते हैं, कोई भी किताब हम ले सकते थे। हम किताबुन होता तो वो कोई भी किताब होता, अल किताब खास किताब। तो इफ्ताहिल किताब, सना जुल्फकार आप आंसर कीजिए। अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब। जजाकल्ला। आप में से कोई भी माइक ऑन करके बताए इफ्ताहिल किताब का मतलब क्या है। तू किताब खोल। तू किताब खोल। और अफ्ताहुल किताब, मैं किताब खोलता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब फातिहा का भी कंप्लीट टेबल हमारे पास आ गया है। अब आप में से कोई और जिसने अभी नहीं करवाया, कोई और करवाए। ये जो दो तीन लोग बार बार करवा रहे हैं ना, इनके अलावा कोई और हैंड रेज करे करवाने के लिए। ये फातिहा का पूरा टेबल आप खुद से हैंड रेज करें, वरना मैं आप में से खुद से कोई नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर। कौन करवाना चाहेगा। कोई नहीं करवाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं करवा देती हूँ। जी आप करवाएं। फताहा इसने खोला, उसने, यफ्ताहू सॉरी उसने खोला। उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है। नहीं, आप पहले पूरा फताहू माजी का बोलेंगे, फिर पूरा मुदारे का, और आखिर में अमर का। जी। ठीक हो गया। फताहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला। फताहा फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला। फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं। तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताहू इफ्ताहू इफ्ताह, इफ्ताह 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 खोल, इफ्ताहू खोलो। ला तफ्ता मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। जजाकल्ला मत सिस्टर। खोल और मत खोलो। जजाकल्ला। यहाँ पर आप जो वाहिद है उसके लिए भी मत खोलो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए किया हुआ है कि आप वाहिद के लिए खोल और जमा के लिए खोलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना मत खोलो और या तुम सब मत खोलो भी हो सकता है। ये आप इस तरह से भी लिख कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि फेल अम्र और नहीं में आखिरी हर्फ हमेशा जो होगा वो साकिन होगा, यानी उस पर कोई हरकत नहीं होगी। यहाँ पर मसला ये है कि जो जज़म यानी साकिन की अलामत है, जो कंप्यूटर टेक्निकल जो राइटिंग है उसमें पेश में और जज़म में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। उसको बाज़ दफ़ा रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है। तो आप लोग ये बात जहन में रख लें कि अम्र के आखिर में हमेशा जो हरकत है वो जज़म होगी, यानी वो साकिन होगी। फा अफ्ताह का तर्जमा, फा इफ्ताह का तर्जमा। चैट बॉक्स में लिखिए फा इफ्ताह। जी, सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, महविश फवाद जी बिल्कुल ठीक। अब्दुर्रहमान गिल, अरमीन बिनत यासिर जी बिल्कुल ठीक। बस फूल। इफ्ताहिल किताब अभी हमने किया भी था ना। फजाना यास्मीन जी बिल्कुल ठीक। इफ्ताहिल किताब। जी, सना जुल्फिकार, फवाद अशरफ जी बिल्कुल ठीक। महविश फवाद बिल्कुल ठीक। अब्दुर्रहमान गिल, अरमीन बिनत यासिर बिल्कुल ठीक। इफ्ताहिल किताब, अफ्ताहुल किताब तो हमने पढ़ा, तो उसके साथ सोफा लगा दिया, तो सोफा अफ्ताहुल किताब। अब ये आपका होमवर्क है।
जअला यजअलु से इजअल बना, इजअलु बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलु मत बनाओ। और अरबी बोलचाल भी इजअल अजअलु, इजअलु नजअलु। और ये कंप्लीट जाला का टेबल भी फाला फतहा के पैटर्न पर बन गया। अब आपको वो जो हमने पढ़ा था ना इज अल नी, अब समझ आ गई होगी। इज अल नी, इज अल नी, इज अल बना नी मुझे, वो जो हमने रबी जलनी में पढ़ा था, इज अल नी बना मुझे। जी, अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, सीखने के लिए माहौल बनाइए, एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, वर्किंग स्पेस क्रिएट कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अगर हमारी मर्जी का माहौल होगा तो हम पढ़ेंगे। हम जब पढ़ते हैं आमतौर पे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द सारी बुक्स बिखेर लेते हैं। हमें लगता है हम इस तरह से ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, और ऐसा होता भी है कि आपका एक पढ़ने के लिए खास माहौल बनाते हैं। तो कुरान सीखने के लिए भी माहौल बनाएं। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इन अफाल का पोस्टर लेकर उसको अपने ऑफिस या घर में अपने सामने लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, पॉकेट बुक हमेशा जेब में रखें। ये पॉकेट बुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये होती ही इसलिए QC1 की बुक्स के साथ ये इसलिए दी जाती है कि ये हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अल्फाज को आप दोहराते रहेंगे और आपको ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी। इसका साइज भी इसलिए ये है कि ये हर किसी की पॉकेट में या हैंडबैग में किसी भी चीज में आ सके। MP3 अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। आजकल तो कोई मसला ही नहीं है कि आपके पास अगर MP3 आपने रिकॉर्ड कर लिया, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, अपने कंप्यूटर में वीडियो या MP3 रिकॉर्डिंग रख लें। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पर रखें। मेरी ये जो टेबल है ये स्पेशली क्लास के लिए, और अगर मैं आपको पॉसिबल होता तो मैं आपको ये दिखाती कि इस पे सारी QC से रिलेटेड चीजें पड़ी हुई हैं, बुक्स, वर्क बुक्स, पेन वगैरह, हर चीज मेरी ये बेसिकली ये टेबल ही मेरी कुरान कोर्सेज के लिए तो आप भी जरूरी नहीं कि आप एक टेबल बनाएं। अपनी जो आपकी वर्किंग टेबल है, जो भी आपके घर में आपके पास आपकी बेड की साइड टेबल है, उसके पास आप उस पे हर वक्त आपके पास बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। उसको देखकर आपको पता चलेगा, आपको याद आएगा कि आपने इसको देखना है, आपने इसको सीखना है, आपने इसको पढ़ना है। व्हाइट या ब्लैक बोर्ड आयतें लिखने के लिए अपने घर में, ये भी आप कर सकते हैं। आजकल ये कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि जिनके घरों में बच्चे हैं उनके घरों में मोस्टली आजकल व्हाइट बोर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से लर्निंग ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। वो चाहते हैं कि वो लिख कर सीखें, तो व्हाइट बोर्ड आप रख सकते हैं जब आप कोर्स कर रहे हैं। और खास तौर पे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अपने दोस्त, पार्टनर, खानदान के अफराद को इकट्ठा कीजिए और उनको याद दहानी कराइए, और उसको जारी रखिए। यानी एक दफा नहीं याद दहानी करानी, बार बार याद दहानी करवानी है। और कम से कम अपने खानदान के अफराद की टीम जरूर बनाइए। जैसे कि मैं अक्सर अभी बता भी चुकी हूँ आपको, पहले इस क्लास में भी ऐसे लोग हैं और पहले भी मेरी क्लासेस में ऐसे लोग रहे। जैसे अभी ब्रदर हैं फवाद, उन्होंने अपनी मिसेस को साथ एनरोल करवाया और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। इससे एक एटमॉस्फेयर बनती है। मेरी इससे पहले 2 क्लासेस में इस तरह से था कि दो दो बहनें शामिल थी। वो भी एक दूसरे को वो कहती थी कि हम रिमाइंड करवाते रहते हैं कि हमने क्लास लेनी है, होमवर्क आ गया तुमने कर लिया है। जो PDF स्लाइड्स है वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, वीडियोस देखने के लिए। तो कम से कम आप अपने खानदान में या अपने क्लोज फ्रेंड में, और एक जो मेरा सेकंड सेशन बैच था उसमें 4 फ्रेंड्स थी, और वो चारों वर्किंग वुमेन थी, बहुत बिजी थी, मैरिड थी, उनमें से उनके बच्चे भी थे। और वो उन चारों ने वो कोर्स किया और चारों ने माशाल्लाह से 90% से अबव मार्क्स लिए थे। यानी वो चारों भी ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को बार बार रिमाइंड करवाते होते थे, एक दूसरे से बातें करते थे इस कोर्स के हवाले से। और इनमें से सबसे आसान चीज क्या है, पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखना है। ये बहुत आसान है, सबसे आसान काम है, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपके हैंडबैग में हो, आपके पॉकेट में हो, हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और इसको कम से कम दिन में 5 मरतबा दोहराएं, खासतौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। और इससे आपकी सीखने की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह,
ہمارے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 15 کے اختتام پر ہم نے 186 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 37,512 ہیں۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ایٹماسفیئر بنانے کے لیے بھی۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جن کے ترجمہ جن کا معنی ہم مفہوم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں یا ہم اس کورس کی ہیلپ سے ان کو مزید سیکھ سکتے ہیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ پاکٹ بک یا شیٹ کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔